تم کون ہو؟ وحاش شاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آئمہ کی آواز میں خوف کے ساتھ بے بسی بھی شامل تھی۔ میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وحاش شاہ کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، پھر نہایت سرد لہجے میں بولا، دشمنی تم سے نہیں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی نظریں آئمہ کی آنکھوں میں پیوست ہو گئی۔ تمہارے بھائی علی سے ہے۔ آئمہ کی پیشانی پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ میرے بھائی سے؟ ہاں، اور اب وہ اپنے کیے کی قیمت تمہارے ذریعے ادا کرے گا۔ یہ سن کر آئمہ کا رنگ یکدم اڑ گیا اور آئمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی وحاش شاہ کی آنکھوں میں غصہ دہک اٹھا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ غلط فہمی؟ یونیورسٹی کی راہداری طلباء و طالبات کی آوازوں سے گونج رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی ہر کوئی اپنے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر نکل رہا تھا۔ آئمہ ملک نے اپنی کتابیں سینے سے لگائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اینی کی طرف دیکھا۔ یار، آج بھی سر نے اتنا مشکل لیکچر دیا ہے کہ آدھی بات تو میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ اینی ہنس پڑی۔ تمہارا تو ہمیشہ یہی حال ہوتا ہے۔ امتحان سے ایک رات پہلے میرے نوٹس مانگنے آ جاؤ گی۔ بالکل آ جاؤں گی۔ آخر تم کس دن کام آؤ گی؟ دونوں ہنستے ہوئے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گرمی کے باوجود ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دونوں راستے بھر کلاس، اسائنمنٹ اور آنے والی پریزنٹیشن کی باتیں کرتی رہیں۔ ویسے کل کی پریزنٹیشن کے لیے تم نے تیاری کر لی؟ آدھی باقی آج رات کر لوں گی۔ جھوٹ مت بولو، تم نے ابھی تک فائل بھی نہیں کھولی ہوگی۔ اچھا بس اتنی بھی سچی مت بولا کرو۔ دونوں ابھی پارکنگ ایریا کے قریب ہی پہنچی تھی کہ اچانک دور سے دو سیاہ رنگ کی گاڑیاں تیزی سے ان کی طرف بڑھتی دکھائی دیں۔ ٹائروں کی زوردار چرچراہٹ کے ساتھ دونوں گاڑیاں ان کے بالکل سامنے آ کر رک گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، 4-5 نقاب پوش آدمی گاڑیوں سے نکل آئے۔ یہ کون ہیں؟ اینی نے گھبرا کر آئمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے ایک آدمی نے زور سے آواز لگائی، جلدی کرو، لڑکی کو پکڑو۔ ہر طرف چیخوں پکار مچ گئی۔ یونیورسٹی کے طلباء خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ایک گنڈا سیدھا آئمہ کی طرف لپکا۔ چھوڑو مجھے، تم لوگ کون ہو؟ آئمہ نے پوری طاقت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے دو آدمیوں نے اسے مضبوطی سے قابو کر لیا۔ اینی چیختی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ آئمہ، اسے چھوڑ دو پلیز۔ ایک گنڈے نے اینی کو زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر گر پڑی۔ آئمہ کی آنکھوں سے خوف کے مارے آنسو بہنے لگے۔ اینی، مجھے بچاؤ پلیز، لیکن کسی کو کچھ سمجھنے کا موقع ہی نہ ملا۔ چند لمحوں بعد ہی گنڈا آئمہ کو گاڑی میں دھکیل چکا تھا اور گاڑی تیزی سے یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکل گئی۔ اینی سڑک کے درمیان کھڑی بے بسی سے جاتی ہوئی گاڑی کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے فوراً اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بھائی علی کا نمبر ملایا۔ بھائی، آئمہ کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ چند میل دور ایک ویران سے فارم ہاؤس کے باہر وحاش شاہ خاموش کھڑا تھا اور اس کی نظریں سامنے بند دروازے پر جمی تھیں۔ چہرے پر عجیب سی سختی اور آنکھوں میں برسوں کا جمع ہوا غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک گنڈا اس کے قریب آیا۔ باس، کام ہو گیا۔ وحاش شاہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ لڑکی یہی ہے؟ جی باس، علی کی بہن۔ وحاش شاہ کے ہونٹوں پر ایک ٹھنڈی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت اچھا۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا جہاں ایک بے گناہ لڑکی اپنی قسمت سے بے خبر خوف کے عالم میں قید کی جا چکی تھی۔ وحاش شاہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے پڑی، کمرے کے کونے میں رکھی لکڑی کی کرسی پر بندھی ایک آئمہ ملک پر پڑی۔ ایک پل کے لیے وہیں رک گیا۔ ایک معصوم اور باوقار لڑکی جس کے چہرے پر خوف اپنی گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔
بکھرے ہوئے ریشمی بال اس کے چہرے پر آ گرے تھے۔ آنکھوں کے کنارے خشک آنسوؤں کی لکیر سے بھیگے ہوئے تھے، جبکہ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ بار بار رسیوں سے آزادی حاصل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ چند گھنٹے پہلے تک جو لڑکی بے فکری سے اپنی سہیلی کے ساتھ ہنستے ہوئے یونیورسٹی کے لان میں گھوم رہی تھی، اسی وقت وہ ایک اجنبی جگہ پر بے بس قید تھی۔ وحاش شاہ، لمبا قد، چوڑے کندھے، رعبدار شخصیت، سیاہ لباس اور چہرے پر پتھر جیسی سختی، اس کی گہری سرد آنکھوں میں برسوں سے سلگتی نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آئمہ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کی موجودگی ہی کمرے کی فضا کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اسی لمحے اس کی بھاری اور گونجدار آواز کمرے میں ابھری۔ ہوش آ گیا۔ اس آواز نے آئمہ کو چونکا دیا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی پلکیں اٹھائیں۔ دھندلائی ہوئی نگاہیں سامنے کھڑے شخص پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گئی۔ اس نے کبھی پہلے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، مگر اس چہرے کی سختی اور آنکھوں میں بھڑکتی ہوئی نفرت نے اس کے دل میں انجانہ سا خوف بٹھا دیا۔ آئمہ نے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور لرزتی آواز میں بولی، تم کون ہو؟ وحاش شاہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آئمہ کی آواز میں خوف کے ساتھ بے بسی بھی شامل تھی۔ اور میری تم سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وحاش شاہ کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، پھر نہایت ہی سرد لہجے میں بولا، دشمنی تم سے نہیں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کی نظریں آئمہ کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ تمہارے بھائی علی سے ہے۔ آئمہ کی پیشانی پر حیرت کی لکیریں ابھر آئیں۔ میرے بھائی سے؟ ہاں، اور اب وہ اپنے کیے کی قیمت تمہارے ذریعے ادا کرے گا۔ یہ سن کر آئمہ کا رنگ یکدم اڑ گیا اور آئمہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ لیکن میرا بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی وحاش شاہ کی آنکھوں میں غصہ دہک اٹھا۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ غلط فہمی؟ اس کی گرجدار آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی۔ تم کیا سمجھتی ہو میں بغیر ثبوت کے کسی سے دشمنی مول لیتا ہوں؟ میری بہن کی ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو گئی، اور تم کہتی ہو مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ آئمہ خوف سے کانپ اٹھی، مگر پھر بھی ہمت کر کے بولی، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میرا بھائی ایسا انسان نہیں ہے۔ وحاش نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اب سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا، اس کا فیصلہ میں کروں گا، تم نہیں۔ وحاش شاہ کی آنکھوں میں غصہ دہک اٹھا تھا۔ آئمہ خوف سے ساکت ہو گئی اور کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ وحاش شاہ تھا، وہ شخص جو اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے والوں میں سے نہیں تھا، اور نہ کبھی کسی بے گناہ پر ہاتھ اٹھانے کا قائل رہا تھا۔ لیکن انسان کی زندگی میں بعض زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس کی سوچ، اس کے فیصلے اور اس کی پوری شخصیت کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اپنی اکلوتی بہن کو روز تڑپتے دیکھنا، اس کی آنکھوں میں ہر وقت خوف اور اسے ہر لمحہ ٹوٹتے بکھرتے محسوس کرنا، وحاش شاہ کو اندر ہی اندر ختم کر چکا تھا۔ آج وہ جو کچھ کر رہا تھا، اپنی نظر میں اسے انصاف سمجھ رہا تھا، حالانکہ وہ خود بھی ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ وحاش شاہ خاندان کا واحد وارث، شہر بھر میں ایک بزنس ٹائکون، مگر اس کی طاقت صرف کاروبار تک محدود نہیں تھی، اس کے اثر و رسوخ کی پہنچ بہت دور تک تھی۔ اسی لیے اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کی ہمت بہت کم ہی لوگ کرتے تھے۔ اپنے گاؤں میں وہ شاہ حویلی کا سردار مانا جاتا تھا، لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے اور اس کے رعب سے خوف بھی کھاتے تھے۔ پنچایت کے بڑے فیصلے ہوں یا کسی مظلوم کو انصاف دلانا، اکثر آخری فیصلہ وحاش شاہ ہی سناتا تھا۔ سخت مزاج ضرور تھا وہ، مگر
ناانصافی اسے کبھی برداشت نہ تھی۔ اس کی دنیا صرف دو رشتوں کے گرد گھومتی تھی، اس کی بوڑھی دادی اور اس کی اکلوتی بہن جسے وہ اپنی جان سے بڑھ کر چاہتا تھا، اور اب اسی کی برباد حالت نے اس کے دل میں انتقام کی ایسی آگ لگا دی تھی کہ آج وہ اپنی زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کرنے جا رہا تھا۔ وحاش شاہ نے دروازے کی طرف رخ کرتے ہوئے بلند آواز میں گارڈز کو آواز لگائی۔ اگلے ہی لمحے دو محافظ اندر داخل ہوئے۔ جی سر، وحاش شاہ نے آئمہ سے نظریں ہٹائے بغیر حکم دیا۔ مولوی صاحب کو بلاؤ۔ ابھی یہ الفاظ سنتے ہی آئمہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کیا؟ اس نے بے یقینی سے وحاش شاہ کو دیکھا۔ نہیں نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ پوری قوت سے رسیوں سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری مرضی کے بغیر تم نکاح نہیں کر سکتے۔ وحاش شاہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ اس کی نظریں برف کی طرح سرد تھیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے گہری آواز میں کہا۔ جس شخص نے میری بہن کی زندگی چھینی، آج میں اس کی خوشیاں چھین لوں گا۔ آئمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے میری بات سنو، میرا بھائی بے قصور ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وحاش شاہ نے سخت لہجے میں جواب دیا۔ خاموش، میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ پھر وہ اس کے بالکل قریب آ کر بولا۔ اب تمہارے پاس صرف دو راستے ہیں، خاموشی سے میرا فیصلہ قبول کر لو یا پھر اپنے خاندان کو اس فیصلے کی قیمت ادا کرتے دیکھو۔ آئمہ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ اس کے ذہن میں اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے چہرے گھومنے لگے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گھر کے مناظر آ گئے۔ ملک ہاؤس، جہاں ہر صبح اس کی ہنسی سے شروع ہوتی تھی، جہاں اس کے والد اس کی ہر ضد مسکرا کر مان لیتے تھے اور اس کی والدہ ہر وقت اس کی فکر میں لگی رہتی تھی۔ علی ملک اس کا بڑا بھائی، جسے صرف اپنی بہن نہیں بلکہ اپنی جان سمجھتا تھا۔ اسے یاد آیا گھر سے نکلتے وقت علی بھائی نے ہمیشہ کی طرح مسکرا کر کہا تھا، جلدی واپس آ جانا شہزادی۔ آئمہ کی پلکوں پر آنسو لرز اٹھے۔ نہیں، میرا بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہیں کرے گا۔ لیکن اگلے ہی لمحے وحاش شاہ کی دھمکی اس کے کانوں میں دوبارہ گونجی۔ تمہارے ایک انکار کی قیمت تمہارا پورا خاندان ادا کرے گا۔ آئمہ نے بے بسی سے آنکھیں موند لیں۔ اگر اس کے انکار کی وجہ سے واقعی اس کے گھر والوں کو کچھ ہو گیا تو یہ سوچ ہی اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے لرزتے ہوئے سر کو ہلکا سا جھکا دیا۔ وہ ہاں نہیں کہہ سکی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ چیخے، چلائے اور انکار کر دے، لیکن اگر واقعی اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچ گیا تو پھر اس کی خاموشی ہی اس کی بے بسی کا اقرار بن گئی۔ اسی کشمکش میں دروازہ دوبارہ کھلا۔ مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ کمرے کی فضا مزید بھوجھل ہو گئی۔ کانپتے دل اور نم آنکھوں کے ساتھ آئمہ نے وہ الفاظ ادا کیے جو اس نے کبھی اپنی مرضی سے کہنا نہیں چاہے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ وحاش شاہ نے ایک نظر آئمہ کی طرف دیکھا، پھر محافظوں کو حکم دیا، انہیں حویلی لے جاؤ۔ شاہ حویلی کے بڑے دروازے کھل چکے تھے۔ قدیم طرز تعمیر، بلند و بالا دیواریں، وسیع صحن اور ہر طرف موجود محافظ اس حویلی کے رعب و دبدبے کی گواہی دے رہے تھے۔ آئمہ نے لرزتی نگاہوں سے اس اجنبی حویلی کو دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ اپنی دنیا سے بہت دور ایک ایسی قید میں داخل ہو گئی ہو جہاں سے واپسی شاید اب ممکن نہ رہے۔ ملک ہاؤس میں بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ آئمہ ملک اس گھر کی اکلوتی بیٹی، اپنے بھائی علی ملک کی جان تھی۔ پورا گھر اس کی تلاش میں ایک ہو چکا تھا۔ اینی روتے ہوئے بار بار وہی واقعہ سنا رہی تھی کہ کس طرح یونیورسٹی کے باہر چند نامعلوم افراد آئمہ کو زبردستی گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ علی ملک کی آنکھوں میں پہلی بار بے بسی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی اور اپنے تمام جاننے والوں کو بھی فون کر چکا تھا، مگر آئمہ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا
کہ جس لڑکی کو وہ تلاش کر رہے تھے وہ اس وقت شاہ حویلی کے اندر ایک ایسی غلط فہمی کی سزا بھگت رہی تھی جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شاہ حویلی کے بلند و بالا دروازے آہستہ آہستہ کھول رہے تھے۔ کالی گاڑی اندر داخل ہوئی اور حویلی کی وسیع صحن میں آ کر رک گئی۔ گاڑی رکتے ہی محافظ فوراً اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے۔ وحات شاہ دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے پر سختی اور رعب نمایاں تھا۔ آئمہ بھی دھیرے سے گاڑی سے اتری۔ سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں اس کی نم تھی اور دل پر ایک انجانا بوجھ طاری تھا۔ وہ خاموشی سے وحات شاہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جیسے ہی دونوں حویلی کے مرکزی دروازے کے قریب پہنچے، اندر سے تسبیح ہاتھ میں لیے دادی جان برآمد ہوئی۔ ان کی نظریں پہلے وحات شاہ پر پڑی اور پھر اس کے پیچھے کھڑی اجنبی لڑکی پر جا ٹھہری۔ وہ چند لمحے حیرت سے آئمہ کو دیکھتی رہیں۔ وحات ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وحات شاہ نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہ کیا، نہایت سپاٹ لہجے میں بولا، میری بیوی۔ یہ سنتے ہی دادی جان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ انہوں نے بے یقینی سے آئمہ اور پھر وحات شاہ کو دیکھا۔ بیوی؟ لیکن وحات شاہ نے جیسے اس وضاحت کو ضروری ہی نہ سمجھا، وہ سیدھا ملازموں کی طرف متوجہ ہوا۔ آج سے یہ سرونٹ کوارٹر میں رہے گی۔ آئمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ دادی جان بھی ایک دم بول اٹھیں، وحات! ان کی آواز میں ناراضی نمایاں تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ اگر یہ تمہاری بیوی ہے تو سرونٹ کوارٹر میں کیوں رہے گی؟ وحات شاہ کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ میں نے جو فیصلہ کر دیا وہی ہوگا۔ دادی جان اس کے قریب آ گئیں۔ آخر بات کیا ہے؟ تم نے اچانک نکاح کیسے کر لیا؟ اور یہ سب کیا کر رہے ہو؟ وحات شاہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے درد اور غصہ ایک ساتھ ابھرے۔ دادی جان، جو کچھ کیا ہے سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ نہیں، دادی جان نے فوراً کہا، میں اپنے پوتے کو جانتی ہوں۔ تم کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر دادی جان نے قدرے نرم مگر دکھ بھرے لہجے میں کہا، اپنی بہن کے درد نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا ہے وحات؟ اگر تمہاری بہن بے قصور تھی تو یہ لڑکی بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ وحات شاہ نے جبڑے بھینچ لیے۔ اس وقت وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ بس دادی جان، اس نے سخت لہجے میں کہا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ اب اس موضوع پر مزید بات نہیں ہوگی۔ اس نے آخری نظر آئمہ پر ڈالی اور پلٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ چند ہی لمحوں بعد اس کی شخصیت اوپر والے حصے میں غائب ہو چکی تھی۔ صحن میں خاموشی چھا گئی اور آئمہ سر جھکائے کھڑی تھی، جبکہ دادی جان کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ کچھ لمحوں بعد دادی جان نے گہری سانس لی اور اس کے قریب آ گئیں۔ انہوں نے شفقت سے آئمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، مجھے نہیں معلوم میرے پوتے نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں بے گناہی صاف دکھائی دیتی ہے۔ آئمہ کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے۔ دادی جان نے فوراً ایک ملازمہ کو آواز دی، انہیں سرونٹ کوارٹر میں نہیں، گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ آخر یہ اس گھر کی بہو ہیں، کوئی ملازمہ نہیں۔ ملازمہ خاموشی سے آئمہ کو گیسٹ روم تک لے آئی۔ دروازہ کھلتے ہی وہ ایک طرف ہٹ گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ آپ کا کمرہ ہے۔ آئمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ کمرہ ہر آسائش سے مزین تھا۔ قیمتی فرنیچر، نفیس پردے اور دیواروں پر لگی خوبصورت پینٹنگز، مگر اس وقت ان سب چیزوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ وہ دھیرے سے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ چند لمحوں تک خاموش بیٹھی رہی، پھر اس کی نم آنکھوں سے آنسو ایک ایک کر کے اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ یا اللہ! اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اسے اپنا گھر یاد آنے لگا، اپنی ماں کی محبت بھری آواز، والد کا شفقت سے سر پر ہاتھ پھیرنا، اور علی، جو ہر بار گھر سے نکلتے وقت مسکرا کر کہتا تھا، اپنا خیال رکھنا شہزادی۔ یہ یاد آتے ہی آئمہ سسک اٹھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور خاموشی سے رونے لگی۔ اتنے میں دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ آئمہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے مگر کچھ بول نہ سکی۔ دروازہ کھلا اور دادی جان اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس اور کھانے کی ایک ٹرے تھی۔
انہوں نے ٹرے میز پر رکھی اور آئمہ کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، ان کی آواز میں ماں جیسی شفقت تھی۔ صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ آئمہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ دادی جان نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ غم سے بھوک ختم ہو سکتی ہے مگر زندگی نہیں رکتی۔ خود کو مضبوط بنانا ہوگا بیٹا۔ یہ سن کر آئمہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ وہ بے اختیار دادی جان کے گلے لگ کر رونے لگیں۔ دادی جان نے بھی اسے اپنی بیٹی کی طرح سینے سے لگا لیا۔ رو لو، کبھی کبھی آنسو دل کا بوجھ ہلکا کر دیتے ہیں۔ کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے وحاش شاہ کی نظر چند لمحوں کے لیے اس منظر پر پڑی۔ اس نے دیکھا دادی جان آئمہ کو دلاسا دے رہی تھی مگر اگلے ہی لمحے اس نے بے رخی سے نظریں پھیر لی۔ اس کے دل میں اب بھی صرف اپنی بہن کا درد زندہ تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے گزر گیا جیسے اس کمرے میں موجود کسی شخص سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ یوں ہی دیکھتے چند دن گزر گئے۔ ان چند دنوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا سوائے وحاش شاہ کے۔ وہ صبح سویرے ہی اپنے کام پر نکل جاتا اور رات گئے حویلی واپس آتا۔ اگر کبھی اتفاق سے آئمہ سامنے آ بھی جاتی تو وہ بغیر اس کی طرف دیکھے وہاں سے گزر جاتا جیسے اس کی موجودگی اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ اگر کبھی آئمہ غلطی سے اس کے راستے میں آ جاتی تو ٹھنڈے لہجے میں صرف ایک ہی بات کہتا، آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ آئمہ خاموشی سے سر جھکا رہتی۔ اس نے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ کچھ لوگوں کے دل تک الفاظ لوگ نہیں وقت پہنچاتا ہے۔ دادی جان البتہ ہر لمحہ اس کا خیال رکھتی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ناشتہ کرواتی، کبھی حویلی کی پرانی باتیں سناتی تو کبھی اسے اپنی جوانی کے قصے سنانے لگتی جن کو سن کر اکثر آئمہ ہنسنے لگتی۔ آہستہ آہستہ آئمہ بھی ان کے ساتھ کھلنے ملنے لگی تھی۔ حویلی کے ملازم بھی اس کے نرم مزاج اور اچھے اخلاق کے قائل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، نہ کبھی کسی پر حکم چلاتی، بلکہ ہر ایک کے ساتھ عزت سے پیش آنا اس کی عادت تھی۔ ایک دوپہر دادی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اگر تمہیں برا نہ لگے تو ایک کام کرو گی؟ آئمہ نے فوراً ادب سے جواب دیا، جی دادی جان فرمائیے۔ وحاش کی بہن کئی دنوں سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ڈاکٹر بھی آ کر جا چکے ہیں مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ شاید تم اس سے بات کرنے کی کوشش کرو۔ آئمہ چند لمحے خاموش رہی۔ اسے وحاش شاہ کی سخت باتیں یاد آئیں، میری بہن سے دور رہنا۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس نے دادی جان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولی، اگر میرے جانے سے انہیں ذرا سا بھی سکون مل سکتا ہے تو میں ضرور جاؤں گی۔ دادی جان کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ انہوں نے محبت سے آئمہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا۔ آئمہ نے گہرا سانس لیا اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جہاں ایک ٹوٹی ہوئی زندگی خاموشی سے اپنے درد کے ساتھ جی رہی تھی۔ آئمہ حسب معمول وحاش کی بہن کو دوائی دے رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا۔ وحاش شاہ کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی آئمہ پر پڑی اور اسے دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی۔ یہ یہاں؟ چند لمحوں تک وہ خاموش اسے گھورتا رہا، پھر غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس کمرے سے باہر لے گیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ میری بہن کے قریب آنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ آئمہ نے گھبرا کر کہا۔ وہ دادی جان نے کہا تھا۔ خاموش۔ آئندہ اگر میری بہن کے آس پاس بھی نظر آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ آئمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تو صرف وہ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا کہ آئمہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر گر پڑی۔ وحاش ایک لمحہ بھی رکے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ آئمہ نے خاموشی سے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ آہستہ
اپنے کمرے کی طرف واپس چلی۔ اس دن کے بعد سے آئمہ روز جب بھی وہاج دفتر چلا جاتا چپکے سے اس کی بہن کے پاس چلی جاتی۔ وہ اس سے باتیں کرتی، کہانیاں سناتی، اس کے بال سنوارتی اور کبھی اس کے ساتھ باغ میں چند منٹ بیٹھتی۔ شروع میں کوئی فرق نہ پڑا، لیکن آہستہ آہستہ وہاج کی بہن نے رد عمل دینا شروع کر دیا کہ ایک شام وہاج معمول سے پہلے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی وہ باغ میں داخل ہوا، اس کے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے لان میں اس کی بہن بیٹھی مسکرا رہی تھی اور سامنے آئمہ ہاتھ میں چائے کا کپ لیے اسے باتیں کر رہی ہے۔ وہاج کی بہن ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پہلی بار سر ہلا کر آئمہ کی بات کا جواب دیتی ہے تو وہاج اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی بہن، کئی مہینوں بعد اس نے اپنی بہن کے چہرے پر پہلی بار زندگی کی ہلکی سی جھلک دیکھی تھی۔ وہ خاموشی سے چند لمحے انہیں دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے اپنی بہن کے پاس گیا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا تو اس کی نظر ایک لمحے کے لیے آئمہ پر پڑی۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔ اس نے ایک نظر آئمہ کو دیکھا، پھر بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاج اپنے کمرے میں کھڑا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کہ اچانک دادی جان اندر آ گئیں۔ دیکھا؟ وہاج خاموش رہا۔ دادی جان دوبارہ بولی، جس لڑکی کو تم نے سزا دی، آج وہی تمہاری بہن کے چہرے پر مسکراہٹ واپس لا رہی ہے۔ اگر آئمہ نہ ہوتی تو شاید آج بھی وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ دادی جان کی بات سننے کے بعد وہاج شاہ پہلی بار خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس جواب دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ اس کی نگاہ بے اختیار لان کی طرف اٹھ گئی، جہاں آئمہ اس کی بہن کے ساتھ بیٹھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ آرام نہیں کیا؟ ان کے لیے ناشتے کے ساتھ کافی بھی بھجوا دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، مگر آئمہ نے اس کی بات سن لی تھی۔ اس کے چہرے پر بے اختیار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کسی نے شاید پہلی بار اس کی تھکن کو محسوس کیا تھا۔ آئمہ تو اس دن جیسے سارے غم ہی بھول گئی ہو کہ وہاج اس کی فکر کر رہا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہاج کی خاموش فکر آئمہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ کبھی براہ راست اس سے کچھ نہیں کہتا تھا، مگر ہر بار کسی نہ کسی بہانے اس کی آسانی کا خیال رکھ لیتا۔ دادی جان کے ذریعے اس کے لیے دوا بھجوا دیتا، تو کبھی ملازموں کو ہدایت دیتا کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے پائے، اور کبھی خود ہی دور کھڑا صرف یہ اطمینان کر لیتا کہ وہ خیریت سے ہے۔ آئمہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس شخص سے نفرت کرے یا اس بدلتے ہوئے انسان کو سمجھنے کی کوشش۔ شاید اسی کشمکش میں اس کے دل کی دیواروں میں بھی ایک ننھی سی درار پڑنے لگی تھی۔ اگلی ہی صبح وہ حسب معمول اپنے دفتر پہنچا تو میز پر رکھی فائلوں کے ساتھ ایک تازہ اخبار بھی موجود تھا۔ یوں ہی سرسری نظر سے صفحات پلٹتے ہوئے اچانک اس کی نظر ایک خبر پر جا کر ٹھہر گئی۔ ملک گروپ کی اکلوتی وارث آئمہ ملک کے اغوا کو 2 ہفتے گزر گئے، مگر تاحال کوئی سراغ نہ مل سکا۔ علی ملک نے ایک بار پھر حکومت سے بہن کی بازیابی کی اپیل کر دی۔ وہاج کے ہاتھ بے اختیار رک گئے۔ اس نے دوبارہ خبر پڑھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی نام گونجنے لگا، آئمہ ملک۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے کئی منظر گھوم گئے۔ میرا بھائی ایسا نہیں ہے، خدا کے لیے میری بات مان لیجیے۔ آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ کیا آئمہ علی ملک کی بہن ہے؟ اس کے ماتھے پر پسینے کی ہلکی تہ ابھر آئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے انٹرکام اٹھایا۔ سلمان۔ چند لمحوں بعد اس کا قابل اعتماد آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ جی سر۔ وہاج کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی۔ جس دن یونیورسٹی سے لڑکی کو اٹھایا گیا تھا، اس دن موجود ہر آدمی کی مکمل رپورٹ مجھے چاہیے۔ ایک ایک لمحے کی تفصیل نکالو، اور مجھے سچ چاہیے، چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جی سر۔ شام ڈھلے سلمان دوبارہ اس کے دفتر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل تھی۔ سر، آپ کی رپورٹ۔ وہاج نے خاموشی سے فائل کھولی۔ چند صفحات پلٹنے کے بعد اس کی نظریں ایک بیان پر جا کر جم گئی۔ سر، یونیورسٹی کے باہر بہت رش تھا۔
اینے کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی۔ ہم نے اسے سمجھ کر ایک دوسری لڑکی کو گاڑی میں بٹھا لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ آئمہ ملک تھی، پر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی، اس لیے ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ وحاج کی انگلیاں فائل پر جمود کا شکار ہو گئیں۔ کمرے میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ سب ایک غلطی تھی، اور اس ایک غلطی نے ایک بے گناہ لڑکی کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ ساری رات وحاج شاہ نے دفتر میں ہی گزار دی۔ میز پر رکھی فائل بار بار اس کی نظروں کے سامنے آتی، اور ہر بار اس کے ساتھ آئمہ کا آنسوؤں سے بھیگا چہرہ بھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ جیسے اس کے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنے کسی فیصلے پر اتنا شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ بے اختیار بڑبڑایا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی آئمہ، کاش میں نے تمہاری بات سن لی ہوتی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ رات جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آخر صبح ہوتے ہی وہ دفتر سے نکلا اور سیدھا شاہ حویلی کا رخ کیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اس کی نظریں بے اختیار آئمہ کو تلاش کرنے لگیں، مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اسی دوران ایک ملازم سامنے سے گزرا۔ وحاج نے فوراً پوچھا، آئمہ کہاں ہیں؟ سر، وہ ملازم جواب دیتا اس سے پہلے ہی دادی جان وہاں آ گئی۔ انہوں نے حیرت سے وحاج کو دیکھا۔ کیا بات ہے وحاج؟ صبح صبح آئمہ کو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ وحاج ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ اس کے دل میں انجانا سا خوف جاگا۔ وہ کہیں چلی تو نہیں گئی؟ دادی جان ہلکا سا مسکرا دی۔ نہیں بیٹا، آئمہ تو بازار گئی ہے، کچھ ضروری سامان لینا تھا، ابھی آ جائے گی۔ وحاج نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ اوہ اچھا۔ دادی جان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم بہت پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت ہے نا؟ وحاج نے نظریں چرا لی۔ جی کچھ نہیں دادی جان، بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا، یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے ملازم کو آواز دی، میرے کمرے میں ایک کپ کافی بھیج دو۔ کمرے میں پہنچ کر وہ بستر پر بیٹھ گیا۔ رات بھر کی جاگ نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، بس آئمہ آ جائے، آج میں اسے سب سچ بتا دوں گا، پھر وہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ کافی دیر بعد جب وہ جاگا تو سورج ڈھلنے کو تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً اٹھا۔ یا اللہ، میں کب سو گیا؟ تیزی سے آئمہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے قدم روک لیے۔ دروازہ آدھا سا کھلا تھا۔ اندر آئمہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ پورے دن کی تھکن اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وحاج چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ نہیں، اس نے دھیرے سے خود سے کہا، آج نہیں، کل صبح میں سب کچھ سچ بتاؤں گا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور خاموش قدموں سے واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ مگر اسے کیا معلوم تھا، کل کی صبح اس کی زندگی کا سب سے مشکل امتحان لے کر آنے والی تھی۔ اگلی صبح وحاج شاہ کی آنکھ معمول سے کہیں زیادہ دیر سے کھلی۔ رات بھر کی بے چینی نے اس کی آنکھوں سے نیند چھین لی تھی، اور جب نیند آئی بھی تو چند گھنٹوں کے لیے۔ اس نے جلدی سے تیار ہو کر آئینے میں خود کو دیکھا اور ایک گہرا سانس لیا۔ آج ہر حال میں آئمہ کو سب سچ بتا دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس کی نظریں بے اختیار آئمہ کو تلاش کرنے لگیں۔ اتنے میں ایک محافظ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ سر، وحاج نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ باہر علی ملک آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی وحاج شاہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے قدم جیسے وہیں جم گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا، حویلی کا دروازہ کھلا اور علی ملک تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر اپنی بہن کو تلاش کر رہی تھی۔ اسی لمحے آئمہ بھی کمرے سے باہر نکلی۔ جیسے ہی اس کی نظر علی ملک پر پڑی، اس کی آنکھیں بے اختیار بھیگ گئی۔ بھائی! وہ دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ کئی دنوں سے ضبط کیے ہوئے آنسو آج بند توڑ چکے تھے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی ملک نے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس میری بہن، اب میں آ گیا ہوں، اب کوئی تمہیں مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا۔ کچھ دیر بعد اس نے آئمہ کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی سرخ آنکھیں وحاج شاہ پر جما دی۔ یہ تھا تمہارا انصاف، ایک بے گناہ لڑکی کو اس جرم کی سزا دینا جو اس نے کیا ہی نہیں۔
وہاج نے نظریں جھکا لی۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ علی ملک کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ میں اپنی بہن کو یہاں اب ایک لمحہ بھی نہیں رہنے دوں گا، اور بہت جلد تمہیں طلاق کے کاغذات بھی موصول ہو جائیں گے۔ وہاج نے ایک لمحے کے لیے آئمہ کی طرف دیکھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ بتا دے، اپنی غلطی مان کر اس سے معافی مانگ لے اور اسے کہیں نہ جانے دے، مگر الفاظ جیسے اس کے گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ وہ خاموش کھڑا رہا، اور یہی خاموشی اس کی سب سے بڑی سزا بن گئی۔ علی ملک نے آئمہ کا سامان گاڑی میں رکھوایا اور آخری بار پلٹ کر وہاج شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد میری بہن کا تم سے کوئی تعلق نہیں، سمجھ گئے نا؟ وہاج شاہ نے سر جھکا لیا۔ پہلے اگر کوئی اس سے اس لہجے میں بات کرتا تو شاید وہ برداشت نہ کرتا، لیکن آج قصور اسی کا تھا، اسی لیے وہ خاموش کھڑا رہا۔ آئمہ نے بھی ایک لمحے کے لیے پلٹ کر حویلی کو دیکھا، دادی جان کی بھیگی آنکھیں، وہاج کی خاموش بہن، اور چند قدم کے فاصلے پر کھڑا وہ شخص جس نے اسے بے حد تکلیف بھی دی تھی اور اب اسی تکلیف پر پچھتاوا بھی ہو رہا تھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ حویلی سے دور چلی گئی اور وہاج وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ملک ہاؤس میں سب لوگ آئمہ کی واپسی پر خوش تھے، مگر آئمہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ اکثر کھوئی کھوئی رہتی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی خاموشی سے کسی سوچ میں ڈوب جاتی۔ علی ملک اس کے کمرے میں آیا اور نرمی سے بولا، اب تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، طلاق کے کاغذات جلد تیار ہو جائیں گے۔ آئمہ نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اگلے دن علی دوبارہ اس کے پاس آیا۔ آئمہ، کیا بات ہے؟ تم خوش کیوں نہیں ہو؟ اس بار آئمہ نے آہستہ سے نظریں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ بھائی، اگر کوئی انسان اپنی غلطی مان لے، دل سے شرمندہ ہو اور بدل بھی جائے تو کیا اسے ایک موقع نہیں ملنا چاہیے؟ علی چونک گیا۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ آئمہ نے ہلکی سی سانس لی۔ میں جانتی ہوں انہوں نے میرے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا، لیکن میں نے ان کی آنکھوں میں پچھتاوا بھی دیکھا ہے۔ وہ سب کچھ اپنی بہن کی محبت میں کر بیٹھے تھے، اور اب وہ ہر لمحہ اپنی غلطی کی سزا خود کاٹ رہے ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے مضبوط لہجے میں کہا، بھائی، اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو مجھے شاہ حویلی واپس جانے دیجیے۔ علی ملک حیرت سے اپنی بہن کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ آئمہ نے کسی دباؤ میں نہیں بلکہ اپنے دل کی آواز سن کر کیا تھا۔ چند دن بعد شاہ حویلی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہاج شاہ اکثر گھنٹوں لان میں خاموش بیٹھا رہتا، نہ کام میں دل لگتا تھا، نہ کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا تھا۔ دادی جان دور سے اسے دیکھتی اور خاموشی سے آہ بھرتی۔ اسی دوران ایک ملازم آ کر بولا، سر، علی ملک آپ سے ملنے آئے ہیں۔ وہاج چونک کر کھڑا ہو گیا۔ علی ملک آہستہ آہستہ اس کے سامنے آ کر رکا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر علی نے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ میری بہن کی زندگی میں تم جیسا انسان آئے۔ صرف ایک غلط فہمی نے میری بہن کی پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہاج نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں میں اس جرم کی معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں۔ علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر میرا فیصلہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی آئمہ کے قریب بھی نہ آنے دیتا، لیکن وہ چند لمحے رکا۔ میری بہن نے مجھے روک دیا۔ وہاج نے حیرت سے سر اٹھایا۔ علی نے ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے کہا، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ وہاج کی آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی۔ کل صبح تم خود ملک ہاؤس آ جانا اور آئمہ سے بات کر لینا، لیکن یاد رکھنا، اگر میری بہن کی آنکھ میں تمہاری وجہ سے دوبارہ ایک بھی آنسو آیا تو اس بار میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہاج نے احترام سے سر جھکا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ اگلی صبح وہاج شاہ بے حد گھبراہٹ کے ساتھ ملک ہاؤس پہنچا۔ اس کے قدم پہلے سے کہیں زیادہ بوجھل تھے۔ علی ملک خاموشی سے اسے اوپر آئمہ کے کمرے تک لے گیا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے آہستہ سے کہا، وہ اندر ہے، اور خود وہاں نیچے واپس آ گیا۔ وہاج نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے دھیمی آواز آئی، آ جائیے۔ وہ گھبراہٹ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ آئمہ کھڑکی کے پاس خاموش بیٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر وہاج کو دیکھا۔
کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی، پھر وہاج اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں شاید زندگی بھر اپنے کیے کی تلافی نہ کر سکوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی، لیکن پھر بھی اگر ممکن ہو تو مجھے ایک موقع دے دو۔ میں اپنی باقی ساری زندگی تمہاری ہر تکلیف کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئمہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، بس اب اور خود کو سزا مت دیجیے۔ جو ہونا تھا ہو چکا۔ شاید قسمت ہمیں اسی طرح ملوانا چاہتی تھی۔ میں نے آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن آپ نے اپنی غلطی مان کر مجھے آزاد کر دیا تھا۔ وہاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آئمہ ہلکا سا مسکرائی، اور ایک بات، مجھے آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، اس لیے اب مسکرائیے۔ وہاج کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ وہاج نے نم آنکھوں سے آئمہ کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر بوسہ دیا اور اسے اس بات کا یقین دلایا کہ اب وہ اس کی زندگی ہے۔